عمل سے دور اور تہذیب اسلامی سے کہ ہر سبب کو اختیار کریں گے اللہ کے ساتھ، کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اگر اللہ پاک چاہیں گے تو ہوگا۔ اس مریض سے، اس ڈاکٹر سے شفا ملتی رہتی ہے، لیکن اب بھی مل جائے گی یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ یقینی بنیاد پر آدمی چلے، سب کچھ اللہ ہی سے ہوگا۔ وہ ذلت کے نقشوں میں عزت ڈال دیں گے اگر چاہیں گے، اور عزت کے اسباب میں ذلت ڈال دیں گے اگر وہ چاہیں گے۔ یعنی پکا یقین خدا کی ذات پر۔ اسباب کا اختیار کرنا تو آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں یہ روزی کہاں سے سمجھتا ہے، یہ جال پھیلانے سے یا ہم سے۔ اس لیے آپ جمعے کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں الرزق مقسوم، مقصوب نہیں ہے، یعنی روزی بٹی ہوئی ہے، کمائی ہوئی نہیں ہے۔ روزی کے کمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کماتے ہی نہیں، اور کم کماتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں، اور بہت ساری مخلوق تو کماتی ہی نہیں ہے پھر بہت کھاتی ہے۔ اس لیے نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے عزت دے دیں گے، اور جب چاہیں گے روزی بڑھا دیں گے، جب چاہیں گھٹا دیں گے۔ یہاں سے تو سب یہی کہتے ہیں بالشت بھر کا سفر ہے، جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل میں اتر جائے۔ اس لیے جب بیماری ہوئے تو آدمی صدقے کی طرف دوڑے، لو بھائی 50 روپے صدقہ دے دو۔ صدقہ بلا کو ٹلاتا ہے۔ ڈاکٹر کے نمبر بعد میں، پہلے نماز کا نظام، کہ نماز پڑھ کے دعا کروں اللہ پاک اس مصیبت کو دور کر دے، میں صدقہ کروں، اور صدقہ یقینی اسباب میں سے ہے۔ روزی بڑھنے کے لیے استغفار یقینی اسباب میں ہے۔ آپ کسی دن تسلی سے بیٹھ کر سورہ نوح کو پڑھ کر دیکھو، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ استغفار سے روزی بڑھتی ہے، اولاد حمایت میں رہتی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، استغفار پڑھنے والے پر عذاب خدا نہیں آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی کے ہیں، عراقی۔ وہ اپنی قوم کو کہہ کے چلے گئے عذاب آنے والا ہے۔ عذاب کے اسباب بھی شروع ہو گئے، موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے یہاں سے، اور ایک سمندر کو پار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب عذاب آتا ہے تو اس کے اسباب بن جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے تلاش کیا، وہ نہیں ملے، یقین ہو گیا اب تو عذاب آئے گا۔ قوم نکلی ایک جنگل میں، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، پرانے کپڑے اور خستہ حال میں نکلے جنگل میں، اور 3 دن تک روتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ 3 دن تک روتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ لکھا ہے کہ عذاب ہٹ گیا اور ٹل گیا۔ ابھی تک یونس علیہ السلام گئے نہیں تھے، سمندر میں جانے والی کشتی میں بیٹھے نہیں تھے، تیاری میں تھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب ہٹ گیا ہے، اور قوم پر عذاب نہیں آیا، اور میں عذاب کی دھمکی دے کر آیا ہوں۔ اور ان کی قوم میں جھوٹے آدمی کی سزا یہ تھی کہ اس کو قتل کرتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا اب میری قوم مجھ کو مارے گی، کیوں؟ وعدہ خلافی ہو گئی۔ بیٹھ گئے کشتی میں۔ ملا کہتا ہے کشتی چلانے والا، بھائی کوئی بھگوڑا غلام ہے میری کشتی میں، بہت دنوں سے میں تجربہ کر رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے بھائی میں ہوں۔ بھلائی کی پہچان یہ ہے، نیک ہونے کی پہچان یہ ہے، وہ اپنے آپ کو اقراری مجرم قرار دیتا ہے، بری قرار نہیں دیتا۔ میں قصوروار نہیں ہوں، مقتدیوں کی غلطی ہے، مقتدی کہتے ہیں امام صاحب کی غلطی ہے،
دو بھائی لڑتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بری بتاتا ہے. نہیں نہیں، لڑائی دیکھنی ہو تو جی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی دیکھو، بڑا بیٹا اور اس سے چھوٹا بیٹا. یوں کہیں حضرت یونس علیہ السلام نے تو کہہ دیا بھائی میں قصوروار ہوں، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آئے تو نبی ہیں، نبی غلط تھوڑے ہوتے ہیں. یوں کہ نمبر آیا قرآن اندازی کا، قرآن اندازی میں بھی انہی کا نام آ گیا. ادھر اللہ پاک نے کشتی کو حکم دے دیا، اس کو مچھلی کو تیار رہے، اب ہم تیرے اندر مچھلی میں پہنچائیں گے یونس علیہ السلام، لیکن لقمہ نہیں ہوگا، امانت ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے قوم 3 دن تک روتی رہی اور معافی مانگتی رہی. اللہ نے عذاب کو رونے پر، معافی مانگنے پر موقوف کر دی. قرآن پاک کی ایک آیت میں لکھا ہے نبی جی آپ رہو اور قوم معافی مانگے، ان دونوں کاموں میں سے جب ایک کام بھی ہو جائے گا تو عذاب نہیں آئے گا. ان تعذبہم فإنہم عبادک، یوں کہ صاف آتا ہے اگر آپ ان کے اندر موجود رہیں گے اور یہ لوگ معافی مانگیں گے تو عذاب نہیں آئے گا. جی اس لیے میرے بزرگوں حضرت رسول پاک علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اے اللہ ان میں میں بھی موجود ہوں اور یہ معافی مانگ رہے ہیں تو عذاب ہٹا دیجیے. عذاب تو معافی مانگنے والوں سے ہٹایا جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں معافی مانگنے کا مزاج آپس میں بھی اور خدا سے بھی، سارا جھگڑا معافی نہ مانگنے کا ہے. جی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک ان بندوں کو عذاب نہیں دیں گے آپ کے ہوتے ہوئے، وہم یستغفرون، اور یہ معافی مانگتے ہو تب بھی عذاب نہیں. اس لیے معافی مانگنے کا رواج، لیکن معافی میں 3 شرطیں ضروری ہیں. جس گناہ سے معافی مانگتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسرے اس پر شرمندہ اور نادم ہو جاوے، اور تیسرے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں کسی گناہ سے استغفار میں تو وہ قابل قبول ہے. چھوڑ دے، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. انسانی تقاضے سے اور انسانی جو ہے ناطے سے اگر وہ جرم بن جاوے تو پھر یہی 3 کام کرنے. اور اگر وہ گناہ بندوں سے متعلق ہے تو پھر 4تھی شرط یہ ہے اس بندے سے بھی معاملہ صاف کر جس کی غیبت کی ہے، جس کا حق دبایا ہے. قیامت میں عدالت الگ الگ لگیں گی، حقوق العباد کی الگ لگیں گی اور اللہ کے حق کی الگ لگیں گی. اللہ اپنے معاملے میں تو کریم ہے لیکن بندوں کے معاملے میں منصف ہے. یعنی کوئی آدمی چالاکی سے اگر عبادت بھی کرتا ہے اور بھائی کا حق بھی کھاتا ہے تو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے. 1 کروڑ مرتبہ بھی استغفار کرو گے ماچس کی 1 تلی معاف نہیں ہوگی. بیڑی تو ماچس تو دور کی بات ہے، 1 تلی بھی معاف نہیں ہوگی. بہت سے عابد جو نہ سمجھ وہ کیا کہتے ہیں اور عبادت کر لوں گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیر کی ہڈی ٹوٹی ہے، ہاتھ میں جو پٹی باندھ رکھی ہے، باندھتا پھر. جو قصور کیا ہے اس قصور کی سزا تو ملے گی. معاملات خراب کیے ہیں اور خدا کے حکم کو معاملات میں توڑا ہے، عبادت کے ذریعے اس کی پورتی کرنا چاہتا نہیں ہوگا. نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے، سود کھاتا ہے. سود کھانا نوافل کی عبادت سے معاف ہونے والا نہیں ہے، بلکہ 1 لقمہ بھی اس کی عبادت کو، اس کی نماز کو روک کے رکھ دے گا. بہت گڑ گڑا رہا ہے، بہت رو رہا ہے، بڑی بے چینی ہے، روکتے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کیسے معاف کروں؟ حرام روزی کھائے ہوئے، حرام کپڑا پہنے ہوئے،